بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ گڈ. آج ہم لیسن نمبر 20 کرنے جا رہے ہیں ایڈورٹائزنگ ہینڈ ان ہینڈ ود میڈیا، یعنی ایڈورٹائزنگ میڈیا کے ساتھ ساتھ. ایڈورٹائزنگ اور میس میڈیا جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر ڈپینڈ کرتے ہیں. جیسے کہ میڈیا ہے، اب اس کو اپنا سسٹم چلانے کے لیے جو ایڈورٹائزرز ہیں ان کی فنڈنگ چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایڈورٹائزنگ کے لیے ظاہر ہے میس میڈیا کا پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے. تو اس طرح ایڈورٹائزنگ اور میس میڈیا جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ایڈورٹائزنگ وہ ایریا ہے جس نے میس میڈیا کی ایکسٹرا آرڈنری گروتھ سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا. ایڈورٹائزنگ کا عام مطلب ہے کہ نئے پروڈکٹس اور سروسز کے بارے میں لوگوں کو بتانا یا ان کو اعلان کرنا، خاص طور پر ان پروڈکٹس اور سروسز کا جن کا مقصد کمرشل یعنی بزنس یا سیل کا ہو، فائدہ حاصل کرنے کا ہوتا ہے، یا جنہیں لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. میس میڈیا کے آنے سے پہلے بھی ایڈورٹائزنگ موجود تھی، لیکن اس وقت ایڈورٹیزمنٹس جو تھیں وہ بہت کم اور ادھر ادھر بکھری ہوئی اسکیٹرڈ فارم میں نظر آتی تھی. لوگوں کو اپنی سوسائٹی میں اویلیبل پروڈکٹس اور سروسز کے بارے میں بہت کم انفارمیشن ہوتی تھی، بہت کم معلومات ہوتی تھی، ٹھیک ہے. اس دور میں لوگوں تک معلومات پہنچانے کے لیے وربل اناؤنسمنٹس ہوتی تھی، زبانی اعلان، یا پھر ڈھول بجا کر اناؤنسمنٹس ہوتی تھیں، یا پھر ہینڈ ریٹن بیلز یعنی کہ ہاتھ سے لکھے ہوئے نوٹسز ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے تھے. لیکن اس وقت ایڈورٹائزنگ کوئی پراپر انڈسٹری کی شکل میں موجود نہیں تھی. جب 15th سینچری کے درمیان پرنٹنگ پروسیس انٹروڈیوس ہوا تو کسی نے یہ اندازہ نہیں لگایا تھا کہ یہ انوینشن یا یہ ایجاد جو ہے وہ آگے چل کر ایک اتنی بڑی ایک پوری نئی انڈسٹری بن جائے گی جو دنیا بھر میں ملینز لوگوں کو جابس بھی دے گی اور بہت بڑا بزنس بھی کریٹ کرے گی، ٹھیک ہے. میس میڈیا نے ایڈورٹائزنگ انڈسٹری کو گرو کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا. اسی طرح ایڈورٹائزنگ نے بھی میس میڈیا کو سپورٹ دیا، اور آج کے دور میں میڈیا آؤٹلیٹس اکثر تبھی لانچ کیے جاتے ہیں جب انہیں ایڈورٹائزنگ بزنس کی طرف سے سپورٹ ملنے کی امید ہو. نہ صرف میس میڈیا نے ایڈورٹائزنگ انڈسٹری کو گرو کرنے میں ہیلپ کیا، بلکہ ایڈورٹائزنگ نے بھی میس میڈیا کو بہت ہیلپ کیا، ٹھیک ہے. ظاہر ہے ایڈورٹائزرز کا فنڈ جو ہے وہ جب میس میڈیا والوں کو ملے گا تبھی وہ اپنا سسٹم چلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ جو میس کمیونیکیشن اور ایڈورٹائزنگ ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت ضروری ہیں، اور دونوں کا رشتہ ایک دوسرے کے سروائیول سے جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ وی ہیو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ. کلونیل جو دور تھا اس میں ایڈورٹیزمنٹس زیادہ تر سائن بورڈز کی شکل میں ہوتی تھیں جو انز یعنی کہ مسافر خانوں، کافی ہاؤسز اور اس طرح کی جگہوں پر لگائی جاتی تھیں. مسافروں کو انز کی معلومات کی ضرورت ہوتی تھی، لیکن لوکل لوگوں کو اپنے علاقے کے بلیک سمتھ یعنی لوہار یا دوسری سروسز ڈھونڈنے کے لیے ایڈورٹائزمنٹس کی ضرورت ایز سچ نہیں ہوتی تھی. 1704 میں بوسٹن نیوز لیٹر نام کا نیوز پیپر اسٹیبلش ہوا، جو پہلا نیوز پیپر تھا جو لگاتار پبلش ہوتا رہا. اس نیوز پیپر میں کبھی کبھی ایڈورٹائزمنٹس بھی شامل ہوتی تھیں. ان ایڈورٹائزمنٹس میں ریئل اسٹیٹ کی ایڈورٹائزمنٹس، رن وے اپرینٹسز کی ایڈورٹائزمنٹس، ٹھیک ہے. رن وے اپرینٹسز کی ایڈورٹائزمنٹ سے ہمارے پاس کیا مراد ہے؟ یعنی ایسے لوگ جو کسی کام یا ہنر کی ٹریننگ لے رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے ٹیچر، استاد یا جاب وغیرہ سے بھاگ جاتے تھے، تو انہیں ڈھونڈ کر واپس لانے یا ان کے بارے میں معلومات فراہم کرنے پر ایک ریوارڈ جو ہے وہ مقرر کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد سلیوز کی سیل کے نوٹسز، اس کے بعد شراب اور کپڑوں وغیرہ کی سیلز کی اناؤنسمنٹ، ٹھیک ہے. اس طرح کی ایڈورٹائزمنٹس اس میں شامل ہوتی تھیں. اس وقت ایڈورٹائزمنٹ صرف ٹیکسٹ پر مشتمل ہوتی تھیں، تصویریں یا ڈرائنگز استعمال نہیں کی جاتی تھیں. 1728 میں بینجامن فرینکلن نے پینسلوینیا گزٹ اسٹیبلش کیا. اس نیوز پیپر میں اس وقت کے دوسرے نیوز پیپرز کے مقابلے میں زیادہ ایڈورٹائزمنٹس ہوتی تھیں. کبھی کبھی نیوز پیپرز کا آدھا جو حصہ تھا وہ ایڈورٹائزمنٹس پر ہی شامل ہوتا تھا. بینجامن فرینکلن کو ایڈورٹائزنگ میں کچھ اہم تبدیلیاں لانے کا کریڈٹ دیا جاتا ہے. اس نے بڑی ہیڈنگز یوز کرنا شروع کی، ٹھیک ہے. ایڈز اور ٹیکسٹ کے درمیان میں ایک وائڈ سپیس، خالی جگہ رکھی. 1750 کے بعد السٹریشنز یعنی تصویریں یا کارٹونز بھی ایڈورٹائزمنٹ میں شامل کرنا شروع کر دی. اگلے تقریباً 1 سال تک ایڈورٹائزنگ میں کوئی بڑا جو ہے نا چینج نہیں آیا. ایڈورٹائزمنٹ زیادہ تر
سیل کے لیے جو چیزیں ہوتی تھیں یا پھر جہازوں کی آمد و رفت یا جو کوچ کے اسکیجول یعنی کہ جو بس کے آنے جانے کے جو اسکیجولس تھے ان کی معلومات دیتی تھی. ٹھیک ہے. پھر یہ ہوا کہ پرنٹ ایڈورٹائزمنٹس زیادہ تر ایک ہی کالم کے اندر رہتی تھی. ٹھیک ہے. ایک ہی کالم جو ہے وہ اخذ کیا جاتا تھا ایڈورٹائزمنٹس کے لیے. ملٹائی کالم ایڈورٹائزمنٹس جو تھیں وہ ابھی عام نہیں ہوئی تھیں. 1860s میں نیوز پیپر سرکولیشن، اخباروں کی ڈسٹریبیوشن اور ریڈرشپ میں اضافہ ہوا، اور اسی دور میں میگزینز اور پیریوڈیکلز میں بھی ایڈورٹائزنگ شروع ہوئی اور ایڈورٹائزمنٹس کی تعداد بہت تیزی سے بڑھ گئی. ملٹائی کالم ڈسپلے ایڈورٹائزمنٹس ڈیزائن کی گئیں، یعنی کہ اب ایک کالم نہیں بلکہ کئی کالم جو ہیں وہ ایڈورٹائزمنٹس کے لیے رکھے جاتے تھے. ان کا پہلا بڑا استعمال جو تھا وہ ٹرانس کانٹیننٹل ریل روڈ بانڈز کی سیل کے لیے استعمال کیا گیا. ٹھیک ہے. ٹرانس کانٹیننٹل ریل روڈ کون سی ہوتی ہیں؟ یعنی کہ جو بہت سارے شہروں کو ملاتی ہیں آپس میں، یعنی ایک ریلوے کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک. اچھا، نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ ایڈورٹائزنگ ان دی بیک ڈراپ آف دی انڈسٹریلائزیشن. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈسٹریلائزیشن جو کہ صنعتی انقلاب یا فیکٹریز اور مشینز کے ذریعے بڑے پیمانے پر پروڈکشن کا دور، اس کے بیک ڈراپ میں، اس کے پس منظر میں ایڈورٹائزنگ کا رول اور اس وقت کی اور ایڈورٹائزنگ کی گروتھ. یعنی اس حصے میں ہم دیکھیں گے کہ جب انڈسٹریز، فیکٹریز، ریلویز اور ٹیکنالوجی تیزی سے ڈیولپ ہوئی تو ایڈورٹائزنگ پر اس کا کیا اثر پڑا اور ایڈورٹائزنگ نے بزنس کو کیسے سپورٹ کیا. جب ایڈورٹائزنگ نیوز پیپرز اور میگزین کے ساتھ ساتھ اپنی ایک فارمل شکل اختیار کر رہی تھی تو اسی دوران 1850s میں اسٹیم پاور یعنی بھاپ کی طاقت سے چلنے والی ٹیکنالوجی کا استعمال تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا. اس نے 1870s اور 1880s میں ٹیکنالوجیکل چینج یعنی ٹیکنالوجی سے بڑی تبدیلیوں کا راستہ ہموار کیا. 1890 تک میس پروڈکشن یعنی ایک ہی چیز کو بہت بڑی کوانٹٹی میں بنانا ویسٹرن مینوفیکچرنگ کا ایک اہم حصہ بن چکی تھی. یعنی میس پروڈکشن 1890 تک ویسٹرن مینوفیکچرنگ کا ایک اہم حصہ بن چکی تھی، اور مشینز کے زیادہ استعمال کی وجہ سے فکسڈ کاسٹ یعنی ایسے خرچے جو پروڈکشن کم ہو یا زیادہ پھر بھی دینے پڑتے ہیں وہ جو ہے بڑھ گئے. فکسڈ کاسٹ سے یہاں پہ ایسے مراد ہے کہ مشینز کا استعمال زیادہ ہو گیا، اب زیادہ مشینز خریدنی پڑ گئیں. ٹھیک ہے. جب زیادہ مشینز خریدنی پڑ گئیں تو ہمیں اپنی فیکٹری کو بھی ایکسپینڈ کرنا پڑ گیا. اب چھوٹی جگہ پہ جو ہے کام نہیں ہو رہا تھا. جب فیکٹری ایکسپینڈ کی تو ہماری فیکٹری کا کرایہ بھی بڑھ گیا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ سارے اخراجات جو تھے وہ میکینائزیشن کے بڑھنے سے جو ہے نا یہ بھی زیادہ ہو گئے. اسی وجہ سے کمپنیز کو بڑی فیکٹریز بنانی پڑیں. وہ اکانومیز آف اسکیل یعنی زیادہ کوانٹٹی میں پروڈکشن کرنے سے ہر پروڈکٹ کی کاسٹ کم ہو جانے کا فائدہ حاصل کر سکیں. لیکن ایک مسئلہ تھا، جب فیکٹریز بہت زیادہ پروڈکٹس بنانا شروع کر دیں تو ان پروڈکٹس کو خریدنے والے لوگ بھی بہت زیادہ چاہیے ہوتے ہیں. اس لیے بزنس کو میس ڈیمانڈ یعنی بہت بڑی تعداد میں کسٹمرز کی ڈیمانڈ کی ضرورت تھی. اسی دور میں ٹرانس کانٹیننٹل ریل روڈ یعنی کہ ایک بہت ہی لمبا ریلوے کا نیٹ ورک جو مختلف علاقوں کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے، اس نے جو گوڈز یعنی چیزیں وغیرہ یعنی سامان کو دور دور تک کم کاسٹ پر پہنچانا ممکن بنا دیا. ٹھیک ہے. پہلے جو تھا چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ اگر پہنچانا ہوتا تھا تو وہ بہت زیادہ کاسٹلی ہوتا تھا. ٹھیک ہے. لیکن اب ان ٹرانس کانٹیننٹل ریل روڈز کی وجہ سے کافی کم کاسٹ میں چیزیں جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پہنچنا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. اس طرح ہمارے پاس ٹیلی گراف وائرز یعنی ایسی کمیونیکیشن لائنز جن کے ذریعے جو پیغامات تھے وہ فوراً دور دور تک بھیجے جا سکتے تھے. اس نے انفارمیشن کو بہت تیزی اور کم کاسٹ پر پورے ملک میں پہنچانا ممکن بنایا. اب کمپنی سے پروڈکٹس ہی نہیں بیچ سکتی تھی بلکہ آرڈرز، بزنس میسیجز اور مارکیٹ کی انفارمیشن بھی فوراً ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتی تھی. مینوفیکچررز جو تھے یعنی سامان بنانے والی جو کمپنیز تھی انہوں نے اپنے برانڈ نیمز بنانا شروع کر دیے. ٹھیک ہے. اس سے یہ کوشش کی گئی کہ پورے ملک کے لوگ ان کے پروڈکٹس کو پہچان سکیں. پہلے ایک اگر ہاؤس وائف تھی وہ صرف ایک نارمل کوئی بھی بیکنگ پاؤڈر وہ لے لیتی تھی، منگوا لیتی تھی، لیکن
اب کمپنیز چاہتی تھی کہ وہ اسپیشلی جو ہے نا رائل بیکنگ پاؤڈر کا نام لے کر اسی برانڈ کا پروڈکٹ ڈیمانڈ کرے. فار ایگزامپل جو کمپنیز جو تھی وہ ایڈورٹائزمنٹ زیادہ تر چلاتی تھی وہ اس کمپنی کا بولا پروڈکٹ ہو جاتا تھا فیمس اور لوگ ہو گئے تھے برانڈ کانشیس. انہیں بس وہی چیز چاہیے تھی جو زیادہ تر وہ ایڈورٹائزمنٹس میں دیکھتے تھے. ٹھیک ہو گیا نا. پروڈکٹ کے بجائے یعنی نارمل جنرک ایک نارمل پروڈکٹ کے بجائے برانڈ کی امپورٹنس بڑھنا شروع ہو گئی. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت مینوفیکچررز کا یہ خیال تھا کہ بائرز زیادہ تر پروڈکٹ کی کوالٹی میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, اسی لیے پرائس کمپٹیشن اتنی کامن نہیں تھی. نیشنل کمپنیز اپنی ایڈورٹائزمنٹس میں بڑی بڑی فیکٹریز اور فیکٹری آنرز کی تصویریں دکھاتی تھیں, یعنی ایگزیجریٹ کر کے. ان کا مقصد یہ پیغام دینا ہوتا تھا کہ یہ بہت بڑی کمپنی ہے اور جتنی بڑی اور سکسیزفل کمپنی ہوگی اس کا پروڈکٹ بھی اتنا ہی اچھا اور اتنا ہی ریلائبل ہوگا. اس طرح جو سنگر کی سوئنگ مشینز تھیں, اسٹینوے پیانوز اور میکارمک ہارویسٹرز اینڈ ریپرز نے اس طرح کی ایڈورٹائزمنٹ بہت زیادہ کی. باقیوں کا مجھے ایسا آئیڈیا نہیں ہے, بس سنگر سوئنگ مشینز تو ہوا کرتی تھی. ٹھیک ہے. نیکسٹ وی ہیو کہ 1893 سے 1897 تک ایک اکانومک ڈپریشن آیا. اکانومک ڈپریشن کا ایک پیریڈ آیا, یعنی بزنسز جو تھے وہ سلو ڈاؤن ہو گئے. بہت سی کمپنیز جو تھی وہ بند ہو گئیں اور بہت سی مشکل سے جو ہے نا انہیں سروائیو کرنا پڑا. تب بزنسز کو یہ احساس ہوا کہ سیلز اور ڈیمانڈ کو اسٹیبل رکھنا کتنا ضروری ہے. اس لیے ایڈورٹائزنگ کو ایک اہم اسٹریٹجی کے طور پر استعمال کیا گیا تاکہ لوگ پروڈکٹس خریدتے رہیں اور ڈیمانڈ قائم رہے. نیکسٹ وی ہیو اربنائزیشن اینڈ کمرشلس. اچھا, اربنائزیشن سے ہماری کیا مراد ہے؟ یعنی ولیجز اور رورل ایریاز سے لوگ سٹیز کی طرف شفٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور شہری آبادی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اور کمرشل سے مراد ایڈورٹائزنگ میسیجز یا ایڈورٹائزمنٹس ہیں جو پروڈکٹس اور سروسز کو پروموٹ کرتی ہیں. یعنی اس والے ٹاپک میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جب شہروں کی آبادی بڑھی تو ایڈورٹائزنگ پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے. یونائٹڈ اسٹیٹس میں 1860 میں صرف 20% پاپولیشن جو تھی وہ اربن ایریاز میں رہ رہی تھی, لیکن 1900 تک یہ ریشو بڑھ کے 40% تک پہنچ گئی. ٹھیک ہے. جیسے جیسے زیادہ لوگ شہروں میں رہنے لگے انہیں روزمرہ کی ضروری چیزوں کی سپلائی کی بھی زیادہ ضرورت پیش آ گئی. لوگ زمینوں سے دور ہو رہے تھے اور اپنی بہت سی ضروریات بازار سے پوری کرنا چاہ رہے تھے یا کرنے لگے تھے. اس لیے ایڈورٹائزرز نے شہری آبادی کو اپنا امپورٹنٹ ٹارگٹ بنانا شروع کر دیا. 1900 تک نیوز پیپر ایڈورٹائزنگ کے ساتھ ساتھ ایڈورٹائزمنٹس اسٹریٹ کارز یعنی پبلک ٹرانسپورٹ کی گاڑیاں, بل بورڈز, سڑکوں کے کنارے لگے بڑے ایڈورٹائزنگ بورڈز اور میگزینز میں بھی نظر آنے لگیں. خاص طور پر ویمنز میگزینز میں فل پیج ایڈورٹائزمنٹس دی جاتی تاکہ عورتوں کی جو پرچیزنگ ڈیسیجنز تھے, ٹھیک ہے, ان کو انفلوئنس کیا جا سکے. دین 1883 میں لیڈیز ہوم جرنل کو سائرس ایچ کے کرٹس نے اسٹیبلش کیا. اس میگزین نے ایڈورٹائزنگ کے فروغ میں کافی اہم کردار ادا کیا. اس کے بعد کراول پبلشنگ کمپنی نے ویمنز ہوم کمپینین شروع کی. ولیم رینڈلف ہرس نے کاسموپولیٹن, گڈ ہاؤس کیپنگ اور اس کے ساتھ ساتھ ہارپرز بازار جیسی میگزینز کو پروموٹ کیا. 1890 سے 1905 کے درمیان پیریوڈیکلز یعنی ریگولر میگزینز اور پبلیکیشنز کی منتھلی سرکولیشن جو تھی وہ 18 ملین سے بڑھ کر 64 ملین تک پہنچ گئی. یہ اضافہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایڈورٹائزنگ اور میگزینز دونوں تیزی سے گرو کر رہے تھے. نیکسٹ وی ہیو ایڈورٹائزنگ ایجنسیز. اس سے مراد وہ آرگنائزیشنز ہیں جو کمپنیز کے لیے ایڈورٹائزمنٹس بناتی تھیں, انہیں پلان کرتی تھیں اور ان کو مکمل طور پر مینیج کرتی تھیں. آج ہم ایجنسیز کو کریٹیو کمپنیز کے طور پر دیکھتے ہیں, لیکن شروع میں ان کا رول کچھ اور تھا. 1850 کے قریب ایڈورٹائزنگ ایجنٹس صرف مڈل مین یعنی درمیانی افراد ہوا کرتے تھے. وہ نیوز پیپر سے ایڈورٹائزنگ اسپیس خریدتے اور پھر اسے منافع کے ساتھ کمپنیز کو بیچ دیتے تھے. ٹھیک ہے. وہ نیوز پیپر سے ایڈورٹائزنگ اسپیس خریدتے. اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی نیوز پیپر کا وہ حصہ, ایڈورٹائزنگ اسپیس سے مراد وہ حصہ تھا نیوز پیپر کا جہاں ایڈ پرنٹ ہوتا تھا. ٹھیک ہے, جیسے ایک کالم یا پھر ہاف پیج. تو وہ جو ایڈورٹائزنگ ایجنسیز تھی وہ سستے ریٹ پر جو ہے وہ ان سے وہ اسپیس خرید لیتی تھی اور پھر وہی اسپیس جو تھی وہ کسی کمپنی کو مہنگی قیمت پر بیچ دیتے تھے. ٹھیک ہے, اور اپنا منافع کما لیتے تھے. فار ایگزامپل نیوز پیپر کا ایک پیج کا
ایڈ کا جو ریٹ ہے وہ 100 روپیز ہے، تو ایجنٹ جو ہے وہ اسپیس 100 میں خریدتا اور اگر کمپنی کو 130 میں بیچ دیتا تو 30 روپے اس کو منافع ہو جاتا. تو اس طرح کا جو ہے نا سسٹم چلتا تھا اس ٹائم پہ. 1880 کے قریب فلاڈیلفیا کی کمپنی NW ایجر اینڈ سن نے ایک نیا سسٹم انٹروڈیوس کیا جسے اوپن کنٹریکٹ کہا گیا. اس سسٹم کے مطابق ایئر کسی کمپنی کی سول ایڈورٹائزنگ ایجنٹ بن جاتی اور بدلے میں ایڈورٹائزنگ اسپیس کو کاسٹ اور کمیشن پر پرووائڈ کرتی، یعنی کاسٹ بھی پلس کمیشن بھی لیتی. کمیشن آپ کو پتہ ہے کہ سروس کے بدلے میں ملنے والی فیس یا ایک فکس پرسنٹیج ہوتی ہے. یہ آئیڈیا بہت ہی زیادہ سکسیزفل بھی رہا اور آہستہ آہستہ کافی کامن ہو گیا یہ کاسٹ پلس کمیشن والا. جلد ہی مینوفیکچررز کے لیے ایڈورٹائزنگ ایجنٹ کے بغیر نیوز پیپر اسپیس خریدنا مشکل ہو گیا تھا، یعنی وہ ڈائریکٹلی جو ہے نا نیوز پیپر اسپیس انہیں نہیں ملتی تھی، انہیں کوئی نہ کوئی ایڈورٹائزنگ ایجنٹ ہائر کرنا پڑتا تھا. 1893 میں امریکن نیوز پیپر پبلشر ایسوسی ایشن جو تھی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ڈائریکٹ ایڈورٹائزرز کو ڈسکاؤنٹ نہیں دیا جائے گا، یعنی جو بغیر کسی ایجنٹ کے ڈائریکٹلی جو ہے نا ایڈورٹائزنگ اسپیس خریدنا چاہیں گے تو ان کو ڈسکاؤنٹ نہیں دیا جائے گا، آپ کو ایڈورٹائزنگ ایجنٹ کو یوز کرنا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے، تاکہ سسٹم جو ہے وہ اسٹیبل رہے. 1901 میں کرٹس پبلشنگ کمپنی نے بھی یہی پالیسی اپنائی اور بعد میں دوسری میگزینز کمپنیز نے بھی اسے فالو کیا. 1919 تک کاسٹ پلس کمیشن ماڈل جو تھا وہ پوری انڈسٹری میں ایکسیپٹ ہو گیا اور کمیشن کو اسٹینڈرڈائز کر کے 15% تک کر دیا گیا. 1890s تک ایڈورٹائزمنٹ کا کنٹینٹ کمپنی خود تیار کرتی تھی، لیکن جب ایجنسیز پرائس کے ذریعے کمپٹیشن نہیں کر سکتی تھیں تو انہیں اپنی سروسز کو بہتر بنانا پڑا. اس لیے جو ایڈورٹائزنگ ایجنسیز تھیں انہوں نے ایڈورٹائزنگ کاپی لکھنا، ٹریڈ مارکس بنانا، لوگوز ڈیزائن کرنا، سلوگنز کریٹ کرنا، آرٹ ورکس سپروائز کرنا، یہ سب کرنا بھی شروع کر دیا، ٹھیک ہے. 1892 میں ایجر نے پہلا فل ٹائم کاپی رائٹر ہائر کیا. کس نے؟ ایجر نے. 1896 تک پراکٹر اینڈ کولیئر نے بھی فل ٹائم کاپی رائٹر رکھ لیا. 1898 تک لارڈ تھامس آف شکاگو نے بھی یہی قدم اٹھایا. پھر 1910 تک تقریباً تمام ایڈورٹائزنگ ایجنسیز نے فل ٹائم کاپی رائٹرز اور آرٹسٹ جو ہے وہ ہائر کر لیے، ٹھیک ہے. 1917 میں امریکن ایسوسی ایشن آف ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کا قیام ہوا اور اس ایسوسی ایشن نے انڈسٹری اسٹینڈرڈز بنائے اور ایڈورٹائزنگ کا جو پروفیشن تھا اس کو ایک رسپیکٹیبل پروفیشن بنانے میں اہم رول ادا کیا. 1926 میں پریزیڈنٹ کیلون کالج نے ایسوسی ایشن کا جو سالانہ ایک کنونشن تھا اس میں خطاب کرتے ہوئے ایڈورٹائزنگ کو امریکن انڈسٹریل سسٹم کی کامیابی کا ایک اہم سبب قرار دیا، ٹھیک ہے. سو نیکسٹ وی ہیو ماڈرن ایڈورٹائزنگ، یعنی وہ ایڈورٹائزنگ جو صرف پروڈکٹ کی انفارمیشن دینے تک لمیٹڈ نہیں ہے بلکہ لوگوں کے اندر اس پروڈکٹ کی ڈیزائر، اس پروڈکٹ کی خواہش بھی پیدا کرتی ہے، یعنی اس چیز کی جو ضرورت ہے اس کو لوگوں کے ایموشنز کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ لوگ اس چیز سے زیادہ سے زیادہ ریلیٹ کریں اور اس چیز کو زیادہ سے زیادہ خریدیں. 20th سینچری کے شروع میں ماڈرن ایڈورٹائزنگ کا کانسیپٹ ابھر کر سامنے آیا. اس سے پہلے ایڈورٹائزمنٹ زیادہ تر پروڈکٹ کی کوالٹیز اور پروڈکٹ کے فیچرز بتاتی تھیں، لیکن اب ایڈورٹائزرز نے یہ سوچنا شروع کیا کہ لوگوں کی سائیکالوجی یعنی سوچ اور ان کے ذہنی رویوں کو سمجھ کر ان پر اثر ڈالا جا سکتا ہے. 1890s کے آخر میں سائیکالوجسٹ نے ایڈورٹائزنگ میں اپنے پرنسپلز جو تھے وہ اپلائی کرنا شروع کر دیے. 1901 میں سائیکالوجسٹ والٹر ڈیل اسکاٹ نے بزنس مین کے ایک اجلاس میں ایڈورٹائزنگ سائیکالوجی پر لیکچر دیا. 1903 میں ان کی کتاب دا تھیوری آف ایڈورٹائزنگ پبلش ہوئی. شروع میں ایڈورٹائزرز کو شک تھا کہ سائیکالوجی ایڈورٹائزنگ میں اتنی افیکٹو ہو سکتی ہے یا نہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ جو اپروچ تھی وہ کافی پاپولر ہو گئی، ٹھیک ہے. دین وی ہیو پبلک سروس ایڈورٹائزنگ، یعنی آپ نے اس طرح کے ایڈورٹائزمنٹس دیکھے ہوں گے، پبلک سروس میسج فار کیلشیم اویئرنیس، پبلک سروس میسج فار پاپولیشن کنٹرول، اس طرح کے آپ نے ایڈس دیکھے ہوں گے، یعنی ایسے ایڈز جن کا مقصد صرف پروڈکٹ بیچنا نہیں بلکہ لوگوں کو کسی سوشل یا کسی پبلک ایشو کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا یا موٹیویٹ کرنا، ٹھیک ہے. یعنی جو ٹیکنیکس کمرشل ایڈورٹائزنگ میں یوز ہوتی تھیں
وہی ٹیکنیکس پبلک اویئرنیس کے لیے بھی یوز کی جا سکتی ہیں. فار ایگزامپل اگر ہمیں ایڈس کی اویئرنیس دینی ہو، انرجی کنزرویشن یعنی بجلی اور انرجی کو بچانا، ڈیفارسٹیشن جنگلات کی کٹائی روکنے کے لیے، اس کے بعد ریلیجیس کیمپینس، پولیٹیکل آئیڈیاز وغیرہ. ٹھیک ہے. پبلک سروس ایڈورٹائزنگ کو مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے. نان کمرشل ایڈورٹائزنگ، پبلک انٹرسٹ ایڈورٹائزنگ، کاز مارکیٹنگ، سوشل مارکیٹنگ. یہ سب ساری جو ہیں ٹرمز پبلک سروس ایڈورٹائزمنٹ کے لیے استعمال ہوتی ہیں. امریکہ میں ٹی وی اور ریڈیو اسٹیشنز کو براڈ کاسٹنگ کے لیے جو لائسنس ہوتا ہے نا، وہ حاصل کرنے کے لیے کچھ پبلک سروس ایڈورٹائزمنٹس لانی پڑتی ہیں. لیکن اکثر اسٹیشنز یہ ایڈورٹائزمنٹس لیٹ نائٹ یا صبح بہت جلدی چلاتے ہیں جب ویورز کی تعداد کافی کم ہوتی ہے. یعنی ایسا وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ جو بیچ والا جو پرائم ٹائم ہے، ٹھیک ہے، دن والا، جب زیادہ سے زیادہ ویورز کی تعداد ہوتی ہے تو وہ ٹائم وہ ان ایڈورٹائزر کو دے سکیں کہ جو زیادہ پیسے دیتے ہیں، یا پھر پرائم ٹائم میں وہ کمرشل ایڈورٹائزرز کو زیادہ مہنگی ایڈورٹائزنگ جو اسپیس وہ بیچ سکتے تھے. ٹھیک ہے. تو ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کے دوران پبلک سروس ایڈورٹائزنگ جو تھی اس نے اپنے عروج کو دیکھا، یعنی عروج پر وہ پہنچ گئی اور گورنمنٹس نے اسے بہت زیادہ یوز کیا. ٹھیک ہے. نیکسٹ وی ہیو ایڈورٹائزنگ امپیکٹ. اچھا، ایڈورٹائزمنٹس لوگوں کی سوچ اور پرچیزنگ بیہیویئر پر کس طرح اثر ڈالتی ہے، اس میں ہم وہ دیکھیں گے. 20th سینچری کے شروع میں ایڈورٹائزنگ کے 2 اپروچز جو تھے وہ کافی مشہور تھے. ٹھیک ہے. ایک ریزن وائی ایڈورٹائزنگ اور دوسرا ایٹماسفیئر ایڈورٹائزنگ. ریزن وائی جو ایڈورٹائزنگ تھی، اس اپروچ میں ایڈورٹائزمنٹ ڈیٹیل کے ساتھ پروڈکٹ کی کوالٹیز اور پروڈکٹ کے جتنے بھی فائدے، بینیفٹس وغیرہ وہ ایکسپلین کیے جاتے تھے. یعنی فوکس فیکٹس اور لاجیکل ریزنس پر ہوتا تھا. لیکن جو ایٹماسفیئر ایڈورٹائزنگ تھی، اس اپروچ میں ایموشنز اور فیلنگز پر زیادہ تر فوکس کیا جاتا تھا. خوبصورت تصویریں اور امیجری یوز کر کے پروڈکٹ کو خوشی، محبت یا سکسیزفل لائف کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ صابن یوز کریں اور آپ بہت ہی خوبصورت ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ والا سیریل یوز کریں، آپ بہت ہی پاورفل ہو جائیں گے. یعنی پروڈکٹس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہیومن ایموشنز ہیں ان کے ساتھ ریلیٹ کیا جانے لگا تاکہ ان پروڈکٹس کی ڈیزائر بڑھ جائے. ورلڈ وار 1 سے پہلے کے دور میں ان دونوں اپروچز کے درمیان کافی ڈیبیٹ ہوئی. 1909 میں کولگیٹ ٹوتھ پیسٹ نے کنزیومرز کو 2 ایڈورٹائزمنٹ دکھا کر پوچھا کہ کون سی ایڈورٹائزمنٹ بہتر ہے. ٹھیک ہے. ایک ایڈ میں ٹوتھ پیسٹ کے ہیلتھ بینیفٹس ڈیٹیل سے بتائے گئے، ٹھیک ہو گیا، اور دوسری ایڈ میں ٹوتھ پیسٹ کو خوش اور سکسیزفل فیملی لائف کے ساتھ ایسوسیٹ کیا گیا. تو آہستہ آہستہ سائیکولوجسٹ کے نظریے جو ہے وہ ڈومیننٹ ہو گئے. یعنی سائیکولوجسٹ کا جو یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ اگر ہم لوگوں کے ایموشنز کے ساتھ جو ہے ریلیٹ کریں ایڈورٹیزمنٹس کو تو زیادہ کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. تو یہ والا جو سائیکولوجسٹ کا پوائنٹ آف ویو تھا یہ کامیاب ہونے لگا اور ان کے جو نظریے تھے وہ ڈومیننٹ ہو گئے. ایڈورٹائزرز اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ ایڈورٹائزنگ صرف انفارمیشن نہیں دیتی بلکہ لوگوں کی نیڈز اور ڈیزائرز کو بھی انفلوئنس کر سکتی ہے. 1910 کے بعد زیادہ تر ایڈورٹائزمنٹس نے پروڈکٹ کے فیچرز کے بجائے کنزیومرز کے ایموشنز اور ان کے ڈیزائرز پر بھی فوکس کرنا شروع کر دیا. ورلڈ وار 1 ایڈورٹائزنگ کی جو افیکٹونیس ورلڈ وار 1 کے دوران اور بھی زیادہ ثابت ہوئی. ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے لبرٹی بانڈز بیچے گئے، وکٹری بانڈز جو تھے وہ پروموٹ کیے گئے، ریڈ کراس کے لیے فنڈز کلیکٹ کیے گئے. یعنی جیسے ریڈ کراس کے لیے فنڈز کلیکٹ کیے. اب ریڈ کراس بیسکلی ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ ریڈ کراس ایک انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن ہے، یعنی ایسی آرگنائزیشن جو انسانی مدد کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو جنگ کے دوران جو ریڈ کراس تھی وہ زخمی سولجرز کو میڈیکل ہیلپ پرووائڈ کرتی تھی، انہیں دوا خانہ اور ایمرجنسی کیئر وغیرہ پرووائڈ کرتی تھی. اسی طرح نیچرل ڈیزاسٹرز میں بھی لوگوں کی جو ہے یہ مدد کرتی تھی. تو اس طرح کی چیزوں کے لیے جو ہے وہ پیسے جمع کیے گئے. کچھ ایڈورٹائزنگ ہسٹورینز کا تو یہ کہنا تھا کہ ایڈورٹائزنگ نے وار کو جلدی ختم کرنے میں بھی مدد کی. اور تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایڈورٹائزنگ ٹیکسٹ بکس. 1920s میں ایڈورٹائزنگ ٹیکسٹ
بکس پبلش ہوئیں، یعنی ایڈورٹائزنگ پر کئی ٹیکسٹ بکس جو ہیں وہ پبلش ہوئیں. اس میں بہت ساری بکس جو تھیں وہ سائیکالوجی کے پروفیسرز نے لکھی تھیں جو کہ بزنس اسکول سے ریلیٹڈ تھے. ریسرچرز نے سرویز کیے تاکہ انسان کی جو بنیادی خواہشیں تھیں ان کو سمجھا جا سکے. انہوں نے کچھ کامن ڈیزائرز جو تھے وہ آئیڈینٹیفائی کیے. ایک بھوک یا ایپیٹیٹ، محبت، سیکشل اٹریکشن، وینٹی یعنی اپنی شخصیت سے اپیرنس پر اپنی شخصیت یا اپیرنس پر فخر کرنا، دوسروں کی اپروول حاصل کرنا. تو یہ کچھ بیسک جو ہے وہ ہیومن ڈیزائرز تھے. ایٹماسفیئر ایڈورٹائزنگ کا فوکس یہی ہوتا تھا کہ پروڈکٹ کو ان ڈیزائرز کے ساتھ جوڑ دیا جائے. ایڈورٹائزرز خود کو کنزیومر سے الگ سمجھتے تھے. اس دور میں زیادہ تر کاپی رائٹرز مرد تھے جبکہ کنزیومرز کو زیادہ تر عورت سمجھا جاتا تھا. اچھا، بیسکلی اس چیز سے کیا مراد ہے یہاں پہ کہ ایڈورٹائزرز خود کو کنزیومر سے الگ سمجھتے تھے، یعنی جو لوگ ایڈز بناتے تھے یعنی ایڈورٹائزرز یا کاپی رائٹرز، وہ اپنے آپ کو کامن لوگوں سے زیادہ ایجوکیٹڈ، زیادہ اسمارٹ اور سپیریئر سمجھتے تھے. ٹھیک ہے. اور جو ایڈز دیکھتے تھے انہیں وہ الگ کلاس سمجھتے تھے. ٹھیک ہے. ایڈز جو لکھنے والے زیادہ تر لوگ تھے وہ مرد ہوتے تھے اور ان کا یہ ازمپشن تھا کہ شاپنگ اور بائنگ ڈیسیژن زیادہ تر عورتیں کرتی ہیں گھر کی چیزوں کی وجہ سے، اس لیے ایڈز کا فوکس جو تھا وہ عورتوں پر تھا. ٹھیک ہے. ایڈز میں یہ دکھایا جاتا تھا کہ اگر عورت یہ پروڈکٹ یوز کرے تو وہ زیادہ پیاری یا اٹریکٹیو لگے گی، یا یہ وہ اچھی ماں یا گڈ مدر بن سکتی ہے، یا اسے لو اور ایکسیپٹنس ملے گا. ٹھیک ہے. یعنی عورت کو زیادہ تر ٹارگیٹ کیا جاتا تھا. پروڈکٹ کو ایموشنز سے جوڑ دیا جاتا تھا، صرف کوالٹی سے نہیں. رونلڈ مارچن کی کتاب ایڈورٹائزنگ دا امریکن ڈریم 1985 کے مطابق 1920s اور 1930s کے ایڈورٹائزر زیادہ تر وائٹ، کرسچن، اپر کلاس اور ویل ایجوکیٹڈ مرد تھے. ان کے ایڈورٹائزمنٹس میں عورتوں کو محبت حاصل کرنے یا اچھی ماں بننے کی خواہش کو بہت ایمفسائز کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. نیکسٹ وی ہیو کرٹیسزم آن ایڈورٹائزمنٹس. یہاں ہم ان تنقیدوں یا کرٹیسزم کو دیکھیں گے جو ایڈورٹائزنگ پر کی جاتی تھیں اور لوگ ایڈورٹائزنگ کے کئی پہلوؤں کو نیگیٹو بھی سمجھتے تھے. ایڈورٹائزنگ پر اکثر یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ یہ کنزیومرزم یعنی ایسی سوچ جہاں لوگ اپنی پہچان اور خوشی کو زیادہ تر چیزوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے برینڈ کانشیس ہو جاتے ہیں نا لوگ، جیسے مڈل کلاس لوگ بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ بھی کہیں گے کہ ہم بھی کسی بڑی برانڈ کی چیز لیں گے یا یوز کریں گے یا پہنیں گے تبھی ہماری جو ہے نا وہ ویلیو ہوگی. ٹھیک ہے. تو وہ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ کنزیومرزم کو جو ہے نا ایڈورٹائزنگ پروموٹ کرتی ہے. یعنی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایڈورٹائزنگ لوگوں کو یہ احساس دلاتی ہے کہ ان کی ویلیو انہی چیزوں سے ہے جو وہ خریدتے یا یوز کرتے ہیں. یہ بات دلچسپ ہے کہ جب 20th سینچری کے شروع میں کنزیومرزم بڑھنا شروع ہوئی تو اسی دور میں ایڈورٹائزنگ بھی بہت تیزی سے گرو کر رہی تھی. 1900 سے 1920 کے درمیان ایڈورٹائزنگ جو والیوم تھا یعنی ایڈورٹائزنگ کی جو مقدار تھی اس میں ہر سال تقریباً 9% تک اضافہ ہو رہا تھا. اسی دور میں جو ایڈورٹائزرز نے پروڈکٹ کی جو سمپل کوالٹیز جو تھی وہ بتانے کے بجائے ایموشنز اور فیلنگز کو جو ہے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا، جیسا کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا. اب ایڈورٹائزمنٹ صرف یہ نہیں کہتی تھیں کہ پروڈکٹ کیا کرتا ہے، بلکہ یہ بھی دکھاتی تھی ساتھ میں کہ پروڈکٹ آپ کو خوش، آپ کو سکسیزفل، آپ کو اٹریکٹیو یا پاپولر بھی بنا سکتا ہے. تنقید کرنے والوں کا کہنا تھا کہ اس طرح ایڈورٹائزنگ کبھی کبھی ایسی نیڈز بھی پیدا کر دیتی ہے جو پہلے لوگوں کو محسوس ہی نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے. نیکسٹ وی ہیو ایڈورٹائزنگ بزنس. اس میں صرف ایک جو ہے نا ٹرینڈ بتایا ہوا ہے انہوں نے. US سینسس بیورو کے اسٹیٹسٹیکل ابسٹریکٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس 2001 کے مطابق ایڈورٹائزنگ بزنس میں وقت کے ساتھ ساتھ بہت بڑا اضافہ ہوا. 1900 میں ایڈورٹائزنگ پر تقریباً $0.5 بلین خرچ کیے جاتے تھے، لیکن 1920 تک یہ اماؤنٹ بڑھ کر $2.9 بلین تک پہنچ گئی. 1929 میں یہ $3.4 بلین تھی. اس طرح سالوں کے بڑھتے ساتھ ساتھ جو ہے نا اماؤنٹ بڑھتی گئی. ٹھیک ہے. 1990 میں آپ دیکھیں تو جو ایڈورٹائزنگ ایکسپینڈیچرز ہیں، ایڈورٹائزنگ پر خرچ کی جانے والی جو رقم ہے وہ $129.6 بلین تک پہنچ چکی ہے.
2000 میں آپ دیکھیں تو $236.3 بلین ہوگی ہے. ٹھیک ہے, تو یعنی ان فگر سے ہمیں بیسیکلی یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایڈورٹائزنگ ایک چھوٹی ایکٹیویٹی سے نکل کر ایک بہت بڑی گلوبل انڈسٹری بن چکی تھی. یہ صرف ایک ٹرینڈ دکھا رہے ہیں, یہ جو کالم ہے اس کا رٹا ماننے کی آپ کو ایسا ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں بیسیکلی بس یہی بتا رہے ہیں کہ 1900 سے 2000 تک ایڈورٹائزنگ جو ایکسپینڈیچر تھا وہ بہت تیزی سے بڑھتا گیا, اور ایڈورٹائزنگ جو تھی وہ ایک بہت ہیوج جو ہے وہ انڈسٹری بن گئی. ٹھیک ہے, نیکسٹ وی ہیو انٹرنیٹ ایڈورٹائزنگ. بیسیکلی یہاں پہ انٹرنیٹ ایڈورٹائزنگ کے بارے میں انہوں نے کچھ بات کی ہوئی ہے. انٹرنیٹ میڈیا کی دنیا میں سب سے نئی ڈیولپمنٹس میں سے ایک تھا. دلچسپ بات یہ ہے کہ شروع میں انٹرنیٹ ایڈورٹائزمنٹ سے بالکل فری تھا. 1994 میں پہلی دفعہ بینر ایڈورٹائزمنٹس یعنی ویب سائٹ پر نظر آنے والی جو ریکٹینگولر ایڈز ہوتے ہیں نا وہ سیل کیے گئے. ٹھیک ہے, اس کے بعد انٹرنیٹ ایڈورٹائزنگ کا دور شروع ہو گیا. جیسے جیسے کمپیوٹرز کی اونرشپ اور انٹرنیٹ کا یوز بڑھتا گیا تو آن لائن ایڈورٹائزنگ بھی تیزی سے گرو کرتی گئی. ٹھیک ہے, اب آپ لوگ کوئی ویب سائٹس کھولتے ہیں تو وہاں پہ کتنے ایڈز آ رہے ہوتے ہیں. 1999 تک تقریباً 34% جو ایڈلٹس تھے انہوں نے یہ کہا کہ ان کے پاس انٹرنیٹ یا کسی آن لائن سروس تک ایکسیس موجود ہے. اس کی وجہ سے جو ایڈورٹائزرز تھے انہوں نے انٹرنیٹ کو بھی ایک امپورٹنٹ ایڈورٹائزنگ میڈیم کے طور پر یوز کرنا شروع کر دیا. لیجسلیشن آن ایڈورٹیزمنٹس, اس سے مراد وہ قوانین, وہ لاز اور ریگولیشنز ہیں جو ایڈورٹائزنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائے گئے. اچھا, اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کنزیومرز کو ایڈورٹائزنگ کے کچھ میتھڈز اور ٹیکٹکس پر جو ہے نا اعتراض تھا. اسی وجہ سے مختلف قوانین, لا سوٹس اور والنٹری جو ریسٹرکشنز تھی, رکاوٹیں تھیں, وہ انٹروڈیوس کی گئیں. 1914 میں فیڈرل ٹریڈ کمیشن ایکٹ پاس کیا گیا. اس قانون نے فیڈرل ٹریڈ کمیشن کو یہ اتھارٹی دی کہ وہ جو انفیئر قسم کا ایک کمپٹیشن تھا اس کو ریگولیٹ کر سکے. 1938 میں ویلر لی امینڈمنٹس پاس ہوئی. اس نے جو فیڈرل ٹریڈ کمیشن کی پاورز کو مزید بڑھا دیا. اب جو FTC تھا وہ انفیئر کے ساتھ ساتھ ڈسپٹیو پریکٹسز یعنی کہ دھوکہ دینے والے ایڈورٹائزنگ جو میتھڈس تھے ان کو بھی کنٹرول کر سکتی تھی. ٹھیک ہے, بل بورڈز کی وجہ سے کنٹری سائڈ اور ہائی ویز کی جو نیچرل ویوز تھے وہ متاثر ہو رہے تھے. ٹھیک ہو گیا, اس لیے 1965 میں ہائی وے بیوٹیفیکیشن ایکٹ جو ہے وہ پاس کیا گیا. اور اس قانون کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو ہائی ویز کے قریب بل بورڈز کی پلیسمنٹ کو ریگولیٹ کرنا, انٹرسٹیٹ ہائی ویز کے قریب. ٹھیک ہے, تاکہ جو ہے نا اس کی بیوٹی پہ کوئی فرق نہ پڑے. دین وی ہیو جو کیمل کمپین. 1970 میں RJ رینلز نے کیمل سگریٹس کے لیے جو کیمل کمپین شروع کی. ٹھیک ہے, 1990s میں اس کمپین کے خلاف فیڈرل لا سوٹ فائل ہوئی. الزام یہ تھا کہ یہ کمپین جو ہے وہ بچوں کو بھی اسموکنگ کی طرف اٹریکٹ کر رہی ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس کے ڈسٹلڈ اسپرٹس کونسل نے ٹیلی ویژن پر الکوہل ایڈورٹائزنگ کے حوالے سے جو ہے نا والنٹری ریسٹرکشنز اپنائیں. یہ ریسٹرکشن ان کے کوڈ آف گڈ پریکٹس کا حصہ تھیں جو 1934 سے موجود تھی. کوڈ آف گڈ پریکٹس یعنی اچھی چیزیں کرنا. ٹھیک ہے, پولیٹیکل ایڈورٹائزنگ کا مقصد کنزیومرز کے بجائے ووٹرز کو انفلوئنس کرنا ہوتا تھا. امریکہ میں پولیٹیکل ایڈورٹائزنگ کو فرسٹ امینڈمنٹ کی پروٹیکشن حاصل ہے, لیکن اس پر کچھ ریسٹرکشنز بھی لاگو ہیں, جیسے کہ اسٹیٹ لاز, فیڈرل کمیونیکیشن کمیشن کی ایکول ایکسیس لا, اس کے علاوہ فیڈرل الیکشن کمپین ایکٹ کے ذریعے بھی اپلائی کی جاتی ہیں. امریکہ ہی نہیں بلکہ یورپ, ایشیا اور آسٹریلیا کے بہت سے ملکوں نے بھی ایڈورٹائزنگ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اسی قسم کے قوانین بنائے. تو بیسیکلی اس لیسن کی اگر ہم لوگ سمری دیکھیں تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ایڈورٹائزنگ نے میس میڈیا کی گروتھ کے ساتھ ساتھ کس طرح ترقی کی. ہم نے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ, انڈسٹریلائزیشن, اربنائزیشن, ایڈورٹائزنگ ایجنسیز, ماڈرن ایڈورٹائزنگ, پبلک سروس ایڈورٹائزنگ, اس کے علاوہ ایڈورٹائزنگ کے امپیکٹ اور اس کے لیجسلیشن کو بھی ڈیٹیل میں دیکھا. آج جو ایڈورٹائزنگ ہے وہ صرف پروڈکٹس بیچنے کے ذریعہ نہیں ہے, بلکہ یہ بزنس, میڈیا, پولیٹکس اور سوشل اویئرنیس کا بھی ایک بہت اہم حصہ ہے. اس لیے ایڈورٹائزنگ اور میس میڈیا کو اکثر ایک دوسرے کے ہینڈ ان ہینڈ پارٹنرز کہا جاتا ہے, کیونکہ دونوں کی گروتھ اور سروائیول ایک دوسرے سے قریبی طور پر جڑی ہوئی ہے.
ٹھیک ہے نا. جیسا کہ اسٹارٹنگ میں نے کہا کہ ایڈورٹائزنگ کو میس میڈیا کا پلیٹ فارم چاہیے اور میس میڈیا کو اپنا سسٹم چلانے کے لیے ایڈورٹائزرز کے فنڈ. تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ لیکچر ہو گیا ہے اینڈ. اگر آپ کو کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو آپ کائنڈلی جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیں. اللہ حافظ.